السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق اللہ العظیم. ورتل القرآن ترتیلا. روح تلاوت کے عنوان سے ہم آپ کو روزانہ نئے قاعدوں کے ساتھ تجوید کے آ رہے ہیں اور امید کرتے ہیں اس بات کو آپ پوری طرح سے ذہن نشین کر لیں گے کہ یہ قواعد در حقیقت یاد کرنا ہے، نہ صرف یاد کرنا ہے بلکہ قرآن مجید کی تلاوت کے دوران میں اس کو استعمال بھی کرنا. ہمارا آج کا آگے کا درس مخارج حروف پر مشتمل ہے، جس کا ہم آغاز کر چکے تھے. ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ مخارج حروف میں جہاں حروفوں کے نکالنے کے مقامات یعنی ان کے مخارج بتائے جاتے ہیں، وہیں پر مدہ، لین اور غنہ بھی شامل ہے. مخارج میں مدہ واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے زیر اور الف سے پہلے زبر ہو تو ایک الف یا دو حرکت کے برابر کھینچا جائے گا. یہ ایسے ہی کھینچا جاتا ہے جب بھی کسی بھی حرف کو کھڑا زبر یا الٹی پیش یا کھڑی زیر ہو تو آپ پڑھتے ہیں. کسی بھی حرف کو کھڑا زبر، الٹا پیش، کھڑی زیر بھی آتا ہے. زبر زیر پیش جتنا ہم پڑھتے ہیں اس کا وہ ڈبل پڑھا جاتا ہے. اور مدہ کی بھی مقدار اتنی ہی ہوتی ہے کہ آپ کو اتنا ہی کھینچنا پڑتا ہے. جہاں کھڑا زبر، کھڑی زیر ہو یا الٹا پیش ہو تو کسی بھی حرف کو آپ جتنا کھینچتے ہیں اتنا ہی کھینچنے کا نام مدہ ہے. مدہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو، یا ساکن سے پہلے زیر ہو اور الف سے پہلے زبر ہو تو کھینچا جاتا ہے. لین یا لینہ نرم یا باریک پڑھا جانے والے دو حروف ہیں واو اور یا. جب ان سے پہلے کے حرف پر زبر ہو تو یہ باریک یا نرم پڑھے جاتے ہیں. مدہ کو کھینچ کر پڑھیں گے ایک الف یا دو حرکت کے برابر،
لین کو باریک یا نرم پڑھیں گے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر۔ اسی طرح سے غنہ ناک میں آواز گھمائیں گے یا ٹھہرائیں گے 1 الف یا 2 حرکت کے برابر۔ یہ اس وقت ہوگا جب بھی نون اور میم مشدد ہوں گے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ نون اور میم مشدد اس وقت کہلاتے ہیں جب ان پر تشدید ہو۔ تشدید والے حرف کو مشدد کہتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی حرف پر ہو۔ با پر تشدید ہو تو با مشدد ہو گیا، تا پر تشدید ہو تو تا مشدد ہو گیا، لیکن نون اور میم پر اگر تشدید ہوگا تبھی غنہ کیا جائے گا۔ غننے سے مراد ناک میں آواز گھمانا ہے، ناک سے آواز دیر تک نکالنا، یعنی اس کی مقدار 1 الف یا 2 حرکت کے برابر ہو جائے۔ تو ہم پڑھ چکے ہیں مدہ کو، لین کو اور غنہ کو۔ اب ہم چلتے ہیں مخارج حروف کی طرف۔ پہلا مخرج سینے کے قریب سے نہیں نکلے گا، بلکہ پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے نکلے گا، اور وہ نکلے گا مدہ۔ مدہ کی جو آواز ہم کھینچ رہے ہیں اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مدہ کھینچے جانے والی چیز کا نام ہے، تو مدہ کو ہم چونکہ سانس کے ذریعے سے کھینچتے ہیں، سانس ایک ہوا کا نام ہے، تو اسی لیے ان حروف کو حروف مدہ بھی کہتے ہیں اور حروف ہوائیہ بھی کہتے ہیں۔ اور یہ چونکہ ہوا کے ذریعے کھینچے جاتے ہیں تو اس ہوا کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے، اسی لیے یہ کہا گیا کہ مدہ منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا، اس کا کوئی مقام نہیں ہے۔ مخرج نمبر 1، اور مدہ کو 1 الف یا 2 حرکت سے زیادہ نہیں کھینچنا چاہیے، اس کو اس کی مقدار کے مطابق ہی کھینچ کے پڑھنا چاہیے۔ اور ایک بات مجھے یہاں اس موقع پر یاد آتی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ بات آپ تک پہنچا دوں، کہ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر کوئی قاری یا قرآن مجید پڑھنے والا مدہ کو، لین اور غنہ کو ملحوظ رکھتے ہوئے قرآن مجید کی تلاوت کر لے اور حروفوں کی ادائیگی کا اہتمام کر لے، تو بقیہ قاعدوں پر وہ توجہ کرے یا نہ کرے، کم از کم اتنا کر لے تو وہ قیامت کے دن قرآن مجید کی تلاوت کی پوچھ سے بچ جائے گا۔ یعنی مدہ، لین، غنہ اور حروفوں کی ادائیگی کا معاملہ بہت ہی اہم ہے۔ اتنا بھی اگر کوئی کر لیتا ہے اور ایسا کرتے ہوئے قرآن کی تلاوت کر لیتا ہے تو حکیم الامت کے بقول بری الذمہ ایک حد تک ہو جائے گا وہ کل قیامت کے دن۔ لیکن یہ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہیں، آپ خالی اتنا ہی نہیں، آپ کو اللہ تعالیٰ بہت موقع دیا ہے، بہت وقت دیا ہے، اور آج کل تو آپ کو سیکھنے کے لیے استاد کے سامنے بیٹھ کر ہی سیکھنا ضروری نہیں ہے، بلکہ پہلے لوگ کہا کرتے تھے فخریہ طور پر کہ دنیا مٹھی میں کر لوں گا، اور آج دنیا مٹھی میں ہو گئی ہے۔ کیا موبائل آپ کے مٹھی میں آ گیا ہے اور موبائل میں پوری دنیا موجود ہے۔ تو انٹرنیٹ کے ذریعے، اور آپ جو ہے جیسا کہ یہ کلاس بھی آپ جو ہے موبائل کے ذریعے یا پھر ٹی وی کے ذریعے آپ دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کو کتنی آسانی کے ساتھ آپ ادھر تک تجوید پہنچ رہی ہے، قواعد پہنچ رہے ہیں۔ اب ایسے موقع پہ جبکہ آپ کو جب اتنی سہولتیں ہیں اور آپ جو ہے آسانی کے ساتھ سیکھ سکتے ہیں، تو اس میں کوتاہی کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ تو دیکھیے، آپ اسکول کی پڑھائی یا کالج کی پڑھائی، یونیورسٹی کی پڑھائی، یہ جو بھی ہوتی ہے وہ اس میں بہت سی کتابیں ہوتی ہیں، بڑی بڑی کتابیں ہوتی ہیں، بڑے بڑے فارمولے ہوتے ہیں، اور ہم ایک فکر لے کر، ایک ٹارگٹ لے کر وہ تعلیم حاصل کرنے کے سلسلے میں ہم جدوجہد کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ لیکن قرآن کے معاملے میں بھی ایسی جدوجہد اگر ہم کر لیتے ہیں تو بڑی اچھی بات ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، بچوں کو پڑھانا ہے یہ سب سوچ رہے ہیں، قرآن پڑھانا ہے مگر یہ نہیں سوچا۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بھی اور اپنے بچوں کو بھی سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کے طریقے یعنی تجوید کو سکھائیں، قرآن کو سکھائیں،
قرآن شروع سے ہی تجوید کے ساتھ پڑھنے کے قابل بنا دے، یہ زیادہ اچھی بات ہے۔ تو ہم چل رہے تھے منہ کے خالی حصے سے ادا ہوگا مدہ، مخرج نمبر 1۔ مخرج کی تعداد آپ کو معلوم ہے، جملہ مخارج 17 ہیں، ٹھیک ہے، 17 مخارج ہیں۔ 17 میں سے ایک پڑھ چکے ہم، پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے مدہ ادا ہوگا۔ دوسرا مخرج، جیسا کہ میں اس سے پہلے بھی آپ کو بتا چکا ہوں، اب ہم آواز کے ٹکراؤ کے حساب سے مخارج بیان کریں گے، اور یہی سلسلہ چلتا رہے گا، کیونکہ حضرت سیدنا امام حفص رحمۃ اللہ علیہ نے بھی مخارج کو ایسے ہی بتایا ہے، اور دنیا کے تمام قراء کرام مخارج کو اسی طرح سے بتاتے ہیں، اور یہ صحیح بھی ہے۔ اور چونکہ آواز پیٹ کے اندر سے باہر کی طرف آتی ہے، تو سب سے پہلے ٹکرا رہی ہے آپ کی آواز آخر حلق پہ، تو آخری حلق سے سینے کے قریب سے 2 حروف نکلیں گے، حمزہ اور ہا، ہا ہی ہو، ا ای او، اہا اہا، ہے نا؟ تو یہ جو آواز ہے حمزہ کی اور ہا کی، یہ دونوں ادا ہوں گے آخر حلق سے سینے کے قریب سے، اہا اہا، ہا ہی ہو، ا ای او، ہے نا؟ بعض قراء کے پاس حروفوں کی ادائیگی کے طریقے کو سیکھنے کے لیے ایک بند بنایا گیا ہے، اور اس بند کو یاد کر لیجیے آپ، ایک ہی حرف بار بار جو ہے لگا کر آپ پڑھیں گے تو وہ حرف کی ادائیگی میں آسانی ہوتی۔ مثلا جیسے حمزہ ہے، اب حمزہ کو آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ حمزے کی ادائیگی میں بغیر دشواری کے وہ ادا ہو جائے، تو پوری فلوئنسی کے ساتھ اس کو ادا کرنے کے سلسلے میں آپ کی کوشش رہے گی ضرور، تو ایسی کوشش کے لیے بار بار آپ حمزے کو لگا کے پڑھیں گے۔ جیسے میں پہلے آپ کو حمزے کی بجائے کسی اور حرف کو آپ کی سمجھ میں آنے کے لیے بتاتا ہوں، تاکہ آپ اچھی طرح سے اس کی پریکٹس کر سکیں۔ مثال کے طور پہ قاف ہے، قاف کو اگر آپ سیکھنا ہے کہ اس کی ادائیگی میں آپ کو آسانی ہو، چونکہ ذرا دقت کرتا ہے قاف کی آواز مرغ کی آواز سے مشابہت کرتی ہے، تو آپ قاف ادا کرتے ہو اس میں خراش نہیں آنا چاہیے آواز میں، بالکل صفحے کے ساتھ اس طرح سے، ققو ققانقو قلیمن قان لمن قان ققیقا ومن القین ققیقا ومقاقا، او انا او، میں حمزہ بتا رہا تھا آپ کو، او انا او لمن انا لمن انا او ای او من القین او ای او مقاقا، عین ہے او انا او لمن انا لمن انا او ای او من القین او ای او مقاقا، ججو ججانا جو جلی من جانا لمن جانا ججی جو من الجین ججی جو مجاجا۔ ایک ہی حرف بار لگانے سے آپ کو حرف کی ادائیگی میں آسانی ہوگی، ہے نا؟ بس اردو کے اشعار بھی اس طرح سے ہے، جیسے نظر سے میں نے نظر کو ان کی نظر ملاتے نظر سے دیکھا، نظر پڑی جب نظر کے اوپر نظر چھپاتے نظر کو دیکھا۔ اور ایک بہت مشہور شعر ہے، سمجھ کر سمجھ کو سمجھو، سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، جو سب سمجھ کر بھی کچھ نہ سمجھے میری سمجھ میں وہ نا سمجھ ہے۔ اسی طرح سے حروفوں کی ادائیگی کے لیے آپ اس طرح کے بند کو اپنا لیجئے، یاد کر لیجئے، حروفوں کی ادائیگی میں آپ کو آسانی ہوگی، حروف ادا ہونے میں بہت ہی آپ کو مشکلات کا جو ہے کوئی سامنا کرنا نہیں پڑے گا، آسانی کے ساتھ آپ حرف ادا کر سکیں گے۔ تو میں چل رہا تھا مخرج نمبر 1 منہ کے خالی حصے سے مدہ، مخرج نمبر 2 آخر حلق سے حمزہ اور ہا، مخرج نمبر 3 درمیانی حلق سے عین اور ہا، ا ای او، ہا ہی ہو، دو کی جوڑی نکل رہی ہے نا؟ اور اسی طرح سے مخرج نمبر 4 ابتدائی حلق سے خا خی خو، غا غی غو، خا غا، خا کی ادائیگی میں قاف کی ادائیگی میں فرق ہے، آگے آئے گا۔ قاف ابھی میں آپ کو سنا چکا، یہ خا ہے، خا ہلکی سی خراش کے ساتھ ادا ہوگا یہ، لیکن اتنا زیادہ بھی نہیں ہوگا کہ خا، ایسا بھی نہیں، خا 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 خا، ہلکی سی خراش اس میں ہونی چاہیے۔
تو حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، یہ 6 حروف ادا ہوتے ہیں حلق سے. ان حروف کو حروف حلقی بھی کہا جاتا ہے، حلق سے ادا ہونے والے حروف ہے نا. تو حروف حلقی 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، اور یہ جوڑی ہیں آخر حلق سے حمزہ ہا، درمیانی حلق سے عین ہا، ابتدائی حلق سے غین خا. پہلا مخرج منہ کے خالی حصے سے مدہ، دوسرا مخرج آخر حلق سے حمزہ ہا، تیسرا مخرج درمیانی حلق سے عین ہا، اور چوتھا مخرج ابتدائی حلق سے غین خا. یہ حلق کا معاملہ ہے. زبان کی جڑ اور فرجیت کے اندر سے 5واں مخرج قاف، قاف، ابھی میں بتایا نا آپ کو، قاف، 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 اور اس کے باہر سے یعنی زبان کی جڑ اور فرجیت کے باہر سے کاف ادا ہوگا، کاف، کا، کی، کو، کاف. اس طرح سے آپ کے 6 مخارج ہوئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو پوری طرح سے توجہ دینا ہی دینا ہے. میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ آپ کو مخارج بھی یاد کرنا ہے، اور مدہ بھی، لین بھی، غنہ بھی، شمسی حروف بھی، قمری حروف بھی، ہاں، حرکات کے نام، ہاں، یہ ساری چیزیں آپ تک پہنچ چکی ہیں. آپ کو میں بتاتا چلوں کہ جتنا ہم نے اب تک آپ کو درس دیا ہے تجوید کا، اتنا بھی آپ فالو کرنے، پڑھنے، قرآن مجید کی تلاوت اس کو امپلیمنٹ کرتے ہوئے، تو ماشاءاللہ بہت حد تک آپ کو قرآن مجید کے پڑھنے میں غیر معمولی مزہ آئے گا، غیر معمولی آپ کو دلچسپی اس میں پیدا ہو جائے گی، ہے نا. قرآن کو قرآن کے انداز میں پڑھنے سے ہی مزہ آتا ہے نا. تو میں آپ کو اس سے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ قرآن مجید آپ سے ڈیمانڈ کرتی ہے کہ قرآن کو قرآن کے انداز سے پڑھیے، ہے نا. تو قرآن کو قرآن کے انداز سے پڑھنے کے لیے ہماری یہ ساری کوششیں ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان کوششوں میں شامل ہونا چاہیے، اور اب تک جیسا بھی آپ نے قرآن پڑھا سو پڑھا، لیکن اب جو پڑھنے جائیں گے اب بالکل قواعد کے ذریعے ہی قرآن کی تلاوت کریں گے. اور ایک بات یاد رکھیے، قرآن کو ترنم سے پڑھنا، جیسا کہ مصری قراء کرام پڑھتے ہیں، ایسا پڑھے تو ہی قاری نہیں کہلاتے آپ، بلکہ آپ قرآن کو سیدھا سیدھا لیکن تجوید کے ساتھ پڑھیں گے تو آپ قاری ہیں. قرآن مجید کو تجوید سے آپ تلاوت کریں گے تو قاری کہلائیں گے. تو آپ اس بات کا خیال رکھیے. آپ ہرگز یہ مت سمجھیے کہ آپ کانوں کا ہاتھ لگا کے جھوم کے جھل کے پڑھیں گے تو آپ قاری کہلائیں گے. وہ سونے پہ سہاگا ہے، ایکسٹرا چیز سے ہو کہ آپ لہن بھی جانتے ہیں، ترنم بھی جانتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. جیسا کہ حدیث شریف میں آیا ہے، زین القرآن باصواتکم، قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پیارے نبی آپ کے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اچھی آواز سے قرآن مجید کو زینت بخشو. قرآن کی زینت کا کام کرتی ہے اچھی آواز. اچھی آواز سے مراد تمام علماء کرام نے ترنم لیا ہے. اور لیکن بعض مثال کے طور پہ سعودی عرب کے علماء کرام اس کی جو ہے زیادہ مخالفت بھی کرتے ہیں. ترنم وہ نہیں جو مصری قراء پڑھتے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے. سعودی عرب کے علماء کرام اس سے تھوڑا اتفاق نہیں کرتے، لیکن دنیا تمام کے علماء کرام مصری قراء کرام کو پسند بھی کرتے ہیں، ان کی تلاوت کو سراہتے بھی ہیں اور اس کو اپناتے بھی ہیں. جیسا کہ کہاوت ہے بہت مشہور کہ قرآن مجید نازل ہوا مکہ مکرمہ میں اور پڑھا گیا مصر میں، اور ہم بھی کچھ کم نہیں ہیں ہندوستانی لوگ، اور سمجھا گیا ہند میں. تو یہ 3 باتیں مشہور ہے کہ قرآن مجید نازل ہوا مکہ میں، پڑھا گیا مصر میں، سمجھا گیا ہند میں. تو ہم قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھ کر پڑھتے ہیں، اور اس کو پڑھنے کا انداز ہم مصریوں سے لے لیتے ہیں. پوری دنیا مصری قراء کرام کی اتباع کرتی ہے اور انہی کی نقل کرتی ہے. اور سمجھداری میں بھی ہم کچھ پیچھے نہیں ہیں، بلکہ سمجھتے ہیں ہم سب سے زیادہ قرآن مجید کو اوروں کے مقابلے میں. تو بہرحال آج میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اور آپ کی جو اس سلسلے کی ملاقات ہوئی یہیں پر ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ تعالی پھر اگلی ملاقات اگلے درس میں ہوگی. آپ ہمیں اجازت دیجیے. فجزاکم اللہ خیر الجزاء، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.